تو ویورز، اگر آپ بھی گھر بیٹھے کمانا چاہتے ہیں اور اپنا فوڈ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوڈ بزنس بھی اپنے نام سے اپنے برانڈ بنانا چاہتے ہیں فوڈ بزنس کا، تو میں اپنی لائف کے 8 سالہ فوڈ بزنس کے تجربات کا پورا نچوڑ آپ کو بتاؤں گی۔ کیونکہ دیکھیں، فوڈ پانڈا پر جب آپ آتے ہیں تو فوڈ پانڈا پر تو تقریباً آپ کا 40% اماؤنٹ تو آپ کا ان کی طرف چلا جاتا ہے، فوڈ پانڈا والوں کی طرف، تو باقی آپ کے پاس تو کوئی بچت رہ نہیں جاتی۔ لیکن جو میں نے فوڈ بزنس کیا ہے 8 سال، ماشاءاللہ بہت کامیابی سے میں نے اپنے فوڈ بزنس کو چلایا ہے، اپنے گھر کو دیکھا ہے، اپنے بچوں کو دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ گھر بیٹھے میں نے ارننگ بھی کی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں اور خود گھر بیٹھے ارننگ کریں۔ اچھا، فوڈ بزنس میں سب سے زیادہ جس چیز سے خواتین کو ڈر لگتا ہے، اور میرے خیال میں لگنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فوڈ فرض کریں 10 پرسنس کا فوڈ ریڈی کرتی ہیں، لیکن آپ کو 4 to 5 پرسنس کے آرڈر آ جاتے ہیں، تو 4 to 5 جب آپ کے باؤلز ریڈی ہو کر آرڈر پر جاتے ہیں تو باقی 5 باؤلز جو آپ کے پاس بچ جاتے ہیں وہ تو آپ کو لاس ہوا نا۔ تو میں آپ کو اس کا حل بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جتنے باؤلز آپ ریڈی کریں گے اتنے ہی باؤلز کا آپ کو آرڈر آئے گا اور آپ کی ایک پلیٹ بھی ویسٹ نہیں جائے گی۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فوڈ پانڈا والے تو آپ کو کسٹمرز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس کسٹمرز کیسے آئیں گے؟ تو میں ہوں نا، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کسٹمرز کیسے آئیں گے۔ زبیدہ خالہ آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں، تو سنیے۔ اچھا، کسٹمرز لانے سے پہلے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر آپ روزانہ صرف 10 آرڈر بھی لیں، اگر سٹارٹنگ میں آپ کے جسٹ 10 آرڈرز بھی آتے ہیں اور ایک آرڈر پر آپ کی 200 روپے بچت ہوتی ہے، یعنی سب گیس کے اخراجات، فوڈ کے اخراجات اور پیکنگ کے اخراجات سارے نکالنے کے بعد آپ کی اگر 200 بھی بچت ہوتی ہے 10 آرڈرز پر، یعنی پر آرڈر 200، تو آپ کے 10 آرڈرز کے آپ کی ہو گئے 2000، اور اس طرح 30 ڈیز میں یعنی 1 منتھ میں آپ انشاءاللہ 60,000 ارن کر سکتی ہیں، اور یہ 60,000 صرف آپ کی بچت ہوگی تمام اخراجات نکالنے کے بعد۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ جو کھانا بنائیں صاف ستھرا، مزیدار اور فریش بنائیں، اس کے بعد اپنے کھانے کی خوبصورت پکچرز اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں۔ یہ مثال کے طور پر یہ جو آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹے فوڈز کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، یہ میں نے اپنے فوڈز کی بنائی ہیں، تو یہ آپ کے لیے اتنا، یہ دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس طرح کی چھوٹی شارٹ ویڈیوز بنائیں اور خوبصورت خوبصورت پکچرز بنائیں، اور فوکس میں کھانا ہو اور پس منظر بالکل صاف ستھرا ہو، اور ساتھ میں سجاوٹ لازمی ہو، جیسے ہرا دھنیا ہو گیا، سلاد، اچار، چٹنیاں، یہ دیکھ کر لوگ آپ کے کھانے کی طرف فوری اٹریکٹ ہوں گے۔ پھر ان فوڈ کی پکچرز اور ویڈیوز کو آپ آسانی سے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائیں، فیس بک گروپس میں شیئر کریں، انسٹاگرام پیج پر لگائیں، اور ساتھ میں یہ ضرور لکھیں کہ گھر کا تازہ، صاف ستھرا اور مزیدار کھانا، اور یہ بھی لکھیے گا کہ بہترین کوالٹی مناسب قیمت میں۔ اچھا، قیمت اتنی رکھیں کہ نہ آپ کو نقصان ہو اور نہ گاہک کو فوڈ مہنگا لگے۔ مثلاً اگر مارکیٹ میں بریانی 400 روپے کا ایک باؤل ہے تو آپ 300 یا 350 میں دیں، لوگ کہیں گے کہ واہ، گھر کی بریانی، وہ بھی کم قیمت میں، فوراً منگواتے ہیں۔ ڈیلیوری وقت پر دیں، صاف ستھری پیکنگ کریں، اور کسٹمر سے فیڈ بیک لیں، اور جب کسٹمرز فیڈ بیک دیں تو اچھا فیڈ بیک بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں، اس سے نئے لوگ بھی اعتماد کریں گے آپ کے اوپر۔ اچھا جی، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کسٹمرز ڈھونڈنے کی ٹپس۔ اچھا، اگر آپ کسی کالونی میں رہتی ہیں، کسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں یا ڈیفینس وغیرہ میں رہتی ہیں، تو آپ کے ارد گرد ہی آپ کے پہلے کسٹمرز چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی کالونی کے یا اپارٹمنٹ کے یا ڈیفینس کے جو مین آفس ہے وہاں مین آفس میں جائیں، اور مین آفس میں جا کر کالونی میں رہنے والے تمام لوگوں کے نام اور کانٹیکٹ نمبر آپ وہاں سے حاصل کر سکتی ہیں۔ جب آپ کے پاس سارے لوگوں کے نام اور کانٹیکٹ نمبرز آ جائیں گے تو سمجھ لیں 200 سے 300 کے قریب آپ کے پاس اگر نام اور کانٹیکٹ نمبرز آ گئے تو 200-300 کانٹیکٹ نمبرز کی آپ ایک لسٹ بنائیں اور اس کا ایک گروپ بنا لیں، واٹس ایپ گروپ بنا لیں، تو اس طرح سے آپ کو اپنے ہی آس پاس چھپے ہوئے کسٹمرز مل جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے خوبصورت سی پکچرز لی ہیں اپنے فوڈ کی اور خوبصورت خوبصورت ویڈیوز بنائی ہیں اپنے فوڈ کی،
تو ان فوڈ کی پکچرز اپنے واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کریں اور لکھیں گھر کا فریش مزیدار کھانا آرڈر کے لیے ہمیں واٹس ایپ کریں۔ اور پھر کیا، جب بھی کوئی نیا کھانا بنائیں تو بس گروپ میں ایک تصویر ڈالو، لوگ خود بولیں گے باجی آج تو 2 پلیٹیں بھیج دیں۔ اچھا، اس گروپ سے آپ کا رابطہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کے کسٹمرز ریپیٹڈ ہوں گے کیونکہ وہ آپ ہی کے کالونی کے رہنے والے ہوں گے، اور اگر آپ کی کالونی میں یا آپ کے ڈیفنس ایریا میں اگر آپ رہتی ہیں تو وہاں سے اگر آپ کے کھانے کی شہرت آس پاس کے ایریاز میں ان کے ریلیٹیوز تک پہنچی تو آپ کے دور کے کسٹمرز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بن جائیں گے، کیونکہ میں نے اسی طرح سے اپنے کسٹمرز بنا اور ماشاءاللہ میرے بہت زیادہ کسٹمرز تھے۔ اچھا، کسٹمرز تھے سن کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کسٹمرز تھے، ہیں کیوں نہیں؟ تو ابھی بھی ہیں، لیکن میں نے اپنے فوڈ بزنس کو بریک دیا ہوا ہے کیونکہ جو میری بڑی بیٹی ہے اس کی FCPS پارٹ 2 کی ٹریننگ چل رہی ہے، وہ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل جاتی ہے اور اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیبیز میری نگرانی میں ہوتی ہیں، تو اس کی میری بیٹی سارا کی 1.5 سال کی ٹریننگ رہ گئی ہے، تو 1.5 سال بعد جب اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر شفٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لاز دوسرے سٹی میں ہوتے ہیں، ہم راول پنڈی میں ہوتے ہیں، تو اس کے بچوں کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کی ٹیک کیئر کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے فوڈ بزنس کو 1.5 سال کے لیے بالکل ٹاٹا بائے بائے کہا ہوا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اگر کوئی مجھے آرڈر آ جاتا ہے، اسپیشل آرڈر ہفتے میں ایک بار، اور وہ آرڈر مجھے 2-3 دن پہلے کا آیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ نے ہمیں بریانی یا پاستا یا کوئی بھی چیز تیار کر کے دینی ہے، تو وہ میں آرڈر لے لیتی ہوں، لیکن ڈیلی بیسس پر اب میں نے فوڈ کا کام چھوڑا ہوا ہے جب تک کہ میری بیٹی کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو بچیاں ہیں نا، اگر ہماری بچیاں اگنور ہو رہی ہوں اور بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، ایک 2 ایئرز اور 6 منتھ کی ہے، یعنی 2.5 سال کی، اور ایک ہے 6 منتھ کی، تو وہ بھی بہت چھوٹی ہیں، انہیں ٹائم کی ضرورت ہے، تو میں انہیں زیادہ ٹائم دیتی ہوں۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ اپنی اس ویڈیو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے آپ اپنے آس پاس کسٹمرز خود ڈھونڈ سکتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، فوڈ پانڈا پر بھی جو ہے نا، شاید آپ کو اتنے کسٹمرز نہ ملیں جتنے کے کسٹمرز آپ کو اپنے ہی آس پاس کے ایریا میں مل جائیں گے، جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے پر عمل کرنے سے۔ اچھا، ڈیلی صرف ایک ڈش بنائیں، ڈشز کا انبار لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آپ بریانی بنا لیں، ایک دن آپ پاستا بنا لیں، ایک دن آپ میکرونیز، مطلب اسپیگٹیز، میکرونیز، آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ شیپس میں ہوتی ہیں، وہ آپ بنا سکتی ہیں۔ کسی دن آپ چائنیز بنا لیں، کسی دن آپ ونگز وغیرہ بنا لیں۔ میں تو کافی ساری چیزیں بناتی تھی، لیکن آپ اگر اتنی ساری چیزیں نہیں بنا سکتی تو آپ چند ایک سلیکٹڈ آئٹمس، اور سلیکٹڈ آئٹمس میں آپ کو بتاؤں موسٹ ڈیمانڈنگ آرڈرز جو ہے نا، جو 4-5 ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ شروع میں آپ کو لاس بھی نہ ہو اور آپ صرف جسٹ وہی آرڈرز بنائیں۔ تو موسٹ ڈیمانڈنگ آرڈرز میں ہے، سب سے پہلے تو آپ بریانی رکھیں، بریانی کے بہت زیادہ آرڈرز آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہی ہیں اسپیگٹیز اور میکرونی جو میں نے بنائی ہوئی، آپ اسپیگٹیز اور میکرونی یہ بھی موسٹ ڈیمانڈنگ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چائنیز رکھیں، یعنی چائنیز رائس ود منچورین ایک بار بنا لیں، اور دوسری دفعہ اگر آپ بنانا چاہیں، ریپیٹ کرنا چاہیں تو چائنیز رائس ود چکن چلی ڈرائی بنا لیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہیں۔ اس کے علاوہ رول پراٹھا وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ ڈیفنس میں یا کسی کالونی میں یا کسی اپارٹمنٹ ایریا میں یا پھر بحریہ وغیرہ میں نہیں رہتے، تو ہم کہاں سے اپنے جو ہے نا کسٹمرز اپنے لیے لے کر آئیں؟ تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوکل ایریے میں رہتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کسٹمرز مل سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس کریں کہ آپ کو وہ ٹپس چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ میری چھوٹی ستیلی بیٹی ہے، یہ ماسٹر شیف ہے کوکنگ میں بھی اور اسپیشلی بیکنگ میں، تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ کافی ہیلپ کرواتی ہے۔ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے یمی بسکٹس اور کوکیز وغیرہ بنا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔